بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اللہ رب کائنات کا فرمان، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ماہ محرم الحرام ہم پہ سایہ فگن ہے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم میں 4 حروف ہیں، اور یاد رکھیے حرام ایک سے زائد معنوں میں ہے۔ حرام کے ایک معنی احترام بھی ہیں، اور حرام کے ایک معنی ممانعت کے بھی ہیں۔ محرم کے معنی آسان لفظوں میں احترام والا۔ تو اس ماہ مقدس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ماہ محرم الحرام میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو امور جائز ہیں، جن کی اجازت ہے، ان کو بجا لانا ہے، اور جن کی اجازت نہیں ہے ان امور کے بالکل قریب ہم نہیں جائیں گے۔ جن امور سے متعلق واضح حکم آ چکا ممانعت کا، ان امور کو ہم نہیں بجا لائیں گے۔ اور محرم میں 4 حروف ہیں، میم، ہا، را اور میم۔ پہلا میم جو ہے یہ مطالبہ کرتا ہے، اسلام کے ماننے والوں سے یہ میم مطالبے کی طرف اشارہ کرے ہے، اور یہ میم ہماری توجہ کس طرح مبذول کرائے ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنے احوال کو جانیں، اعمال کو جانیں، اخلاق کو جانیں، اعتقاد کو جانیں، عبادات کے حوالے سے ہماری کیا صورتحال ہے، اور معاملات ہمارے کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ ہم اپنا احتساب کریں اور عزم کریں کہ ہم معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے اپنے آپ کو درست کریں گے۔ یہ میم مطالبہ کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائے ہے، اور مطالبہ کرے ہم سے۔ یہ میم ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ، اور جن کاموں کی اجازت ہے ان سے دور نہ بھاگو۔ جی ہاں، غسل کرنے کی اجازت ہے، زینت کی اجازت ہے، نیا لباس پہننے کی اجازت ہے، زوجین قریب رہ سکتے ہیں، گھر میں رہ سکتے ہیں، تفریق ان پہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور کچھ کام اس مہینے میں خاص طور پہ کیے جاتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، وہ کام نہ کرنے ہیں، نہ معاون بننا ہے، نہ ان کو دل جمی سے کسی اعتبار سے دیکھنا ہے۔ اپنی اولاد کو بھی یہ بات سمجھائیں۔ دوسرا حرف را ہے، دوسرا حرف ہا ہے، اور یہ ہا حال اور حلیے کی طرف اشارہ کرے ہے کہ ہم اپنا حلیہ بھی نہ بگاڑیں، حال بھی نہ بگاڑیں، مخصوص چیزیں پہن کے اپنا حال نہ بگاڑیں، بلکہ اپنا حال درست کریں۔ تیسرا حرف را ہے، اور را رجوع کی طرف اشارہ کرے ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، یا اللہ زمانہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ہمیں معاف فرما۔ وہ معاف کرنے والا، وہ توبہ قبول کرنے والا، وہ رحم کرنے والا۔ چوتھا حرف میم ہے، اور یہ میم مدح ہے۔ اللہ کی تعریف کریں، اس کے پیارے رسول کی تعریف کریں، انبیاء کی تعریف کریں، صحابہ کرام کی تعریف کریں، خلفائے راشدین کی تعریف کریں، سیدنا ابو بکر صدیق کی تعریف کریں۔ ایسا نہیں ہے، یہ کنسیپٹ بھی آپ کلیئر کریں، ایسا نہیں ہے کہ محرم الحرام میں کسی صحابی کی تعریف نہیں ہو سکتی، یا کسی پاک ہستی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ بالکل آپ مقدس ہستیوں کا ذکر خیر کر سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ محرم الحرام میں صرف اور صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھی یا اولاد پاک کا ذکر ہوگا۔ آپ مقدس، مقبول، محبوب اللہ کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرما سکتے ہیں، ان کا ذکر خیر کر سکتے ہیں۔ یہ میم مدح ہے، اور اللہ کی تعریف کریں، ہم اس کے پیارے رسول کی تعریف کریں، صحابہ کی تعریف کریں، اہل بیت اطہار کی تعریف کریں، سیدۃ النساء کی تعریف کریں، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تعریف کریں، اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کریں، ان کی صداقت کی تعریف کریں،
ان کی شجاعت کی تعریف کریں، ان کی سخاوت کی تعریف کریں، ان کی استقامت کی تعریف کریں، ان کے حسن کی تعریف کریں، ان کے کمالات کی تعریف کریں اور ان کی قربانی کی تعریف کریں اور ان کے جو اپنا استقامت ہے، ان کی استقامت اس کی تعریف کریں، دین کی خاطر جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ان کی تعریف کریں۔ یہ میم مدح ہے اور یہ میم اس طرف ہماری توجہ مبذول کرائے ہے کہ ہم اپنے رب کی تعریف کریں، پیارے رسول کی تعریف کریں، اہل بیت اطہار کی تعریف کریں، اپنے گھر میں اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عظیم مقصد کے لیے قربانی پیش کی وہ اپنی اولاد کو بتائیے۔ آپ نے کس لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی اپنی اولاد کو بتائیے۔ ماہ محرم الحرام ہمارے لیے پیغام لایا ہے، اس پیغام کو سنیے اور اپنی اولاد کو بھی سنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔